تو میرے بھائی دوستو، گھر کے اندر کتنی سنتوں پہ ہم عمل کر سکتے ہیں؟ گھر میں جب بھی داخل ہوں گے انشاءاللہ آپ السلام علیکم کہہ کے داخل ہوں گے نا۔ ویسے تو ہم بیت الخلاء میں جاتے ہی ہیں، ضرورت پوری ہو جائے گی، اگر سنت کے مطابق کریں گے تب بھی پوری ہو جائے گی، اور اگر خواہش کے مطابق کریں گے تو تب بھی ضرورت تو پوری ہو جائے گی۔ اور یاد رکھنا، سنت کے مقابلے میں ہمیشہ خواہش ہی آتی ہے، خواہش پر عمل نہیں کرنا، آرزویں خون ہوں یا کہ حسرتیں پامال ہوں، اب تو اس دل کو تیرے قابل بنانا ہے مجھے۔ ہمارے حضرت جی دامن برکاتہ العالیہ امام العلماء والصلاح حضرت پیر حافظ ذوالفقار احمد نقشبندی دامن برکاتہ العالیہ، اور ہمارے حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، کیونکہ 1993 سے ہمارے حضرت جب ہمارے غریب خانے پہ تشریف لاتے تھے تو حضرت آسا اٹھا کے اللہ والی مسجد تک پیدل جاتے تھے نماز پڑھنے کے لیے۔ وہ وقت تھا جب حضرت کی صحت بھی بہت تھی، حضرت کی داڑھی بہت اس وقت سیاہ تھی، اور حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ بھی جب تشریف لائے تو بالکل سیاہ داڑھی تھی، آپ حضرات کو یاد ہوگا۔ تو حضرت جی دامن برکاتہ العالیہ اپنی چال بالکل نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی چال کے مطابق بنانے کی کوشش کرتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چال کا انداز کیا تھا کہ شمائل کی کتابوں میں لکھا جیسے کہ اونچائی سے نچائی کی طرف آ رہا ہو، یعنی کہ پنجوں کو اٹھا کر چلنا، اس سے انسان جھک کے چلتا ہے اور اس کے اندر عاجزی بھی آتی ہے اور نگاہوں کی بھی حفاظت ہوتی ہے۔ تو سالہ سال حضرت جی دامن برکاتہ العالیہ اسی طرح چلتے رہے، اور حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو بھی آپ نے دیکھا ہوگا اپنی چال کو ایسے ہی بنائے رکھا۔ پہلے جاں پھر جانے جانا ہو گئے، پہلے جاں پھر جانے جانا ہو گئے، آہستہ آہستہ وہ میری ہستی کا ساما ہو گئے۔ جس کے دل میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہوتی ہے، جیسے کہتے ہیں نا محبت اظہار مانگتی ہے۔ ماں کو بچے کے ساتھ محبت ہے نا، بچے کے ساتھ بچہ کہتا ہے امی میں نے دودھ پینا ہے، ماں انہی الفاظ کو دہراتی ہے کہ بیٹا دودھ مانگ رہا ہے، انہی الفاظ کو دہرا کے اس کے دل کو تسکین محسوس وہ کرتی ہے اور اس کو خوشی ہو رہی ہوتی ہے۔ اسی طرح جس کے دل میں اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہوتی ہے، وہ ہر کام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد کے ساتھ کرتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ کام اس طرح فرماتے تھے۔ تو انشاءاللہ کوشش کریں گے نا، بیت الخلاء میں ہم جاتے ہیں، ضرورت تو پوری ہو جائے گی جس طرح بھی جائیں گے، لیکن جس طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بیت الخلاء میں داخل ہونا تو پہلے دعا پڑھنا بسم اللہ اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، اور پہلے بایاں پاؤں داخل کرنا۔ کیا کرنا؟ پہلے بایاں پاؤں داخل کرنا۔ فرمایا جو اس طرح بیت الخلاء میں داخل ہوتا ہے، ضرورت پوری کرنے کے لیے کپڑے اتارتا ہے، تو اللہ کے فرشتے اس کے ارد گرد پردے حائل کر دیتے ہیں تاکہ جنات اور شیاطین اس کے قریب بھی نہ آ سکیں۔ اللہ کی قسم، دنیا بھر کی ساری مائیں مل جائیں، دنیا بھر کے سارے باپ مل جائیں، وہ اپنی اولاد کے ساتھ وہ محبت کا معاملہ نہیں کرتے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امتی کے ساتھ محبت کا معاملہ فرما رہے ہیں۔ آپ 1450 سال پہلے اپنے امتی کو جنات اور شیاطین سے بچا رہے ہیں۔ میرے بھائی دوستو، ضرورت تو پوری ہو جائے گی، لیکن اس طرح پوری کرنے سے اللہ بھی خوش ہوں گے اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم بھی خوش ہوں گے۔ انشاءاللہ کوشش کریں گے نا۔ ہمارے حضرات اللہ ان کی قبروں پہ کروڑہ رحمت نازل فرمائے، انہوں نے اس رنگ میں اپنے آپ کو رنگ لیا تھا، ایک ایک سنت پر عمل کرتے تھے۔ حضرت شیخ الحدیث مولانا محمد زکریا رحمۃ اللہ علیہ، جنہوں نے فضائل اعمال لکھی ہے، ان کے بارے میں آتا جب ان کا آخری وقت تھا، بالکل آخری وقت میں کیفیت کیا ہوتی ہے، تو آپ نے فرمایا کہ مسواک لا کے دو، اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری سنت کیا تھی؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مسواک فرمائی اور اس کے بعد اللہ کو پیارے ہو گئے۔ تو حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ کے مسواک لے کے آئے اور مسواک فرمانے کے بعد اسی وقت اللہ کو پیارے ہو گئے۔ ہمارے ایک ساتھی، آپ بھی ان کو جانتے ہوں گے، بھائی اسرار مجاہد رحمۃ اللہ علیہ چشتیاں والے، ہسپتال میں داخل تھے، ڈاکٹروں نے کہا کہ عجیب انسان ہے، ہم نے تو ایسا بندہ نہیں دیکھا۔ نماز کا وقت ہوا تو فرمانے لگے کہ میں نے تو نماز جماعت کرانی ہے۔ پھر کہتے جی مجھے وضو کراؤ وفات سے تھوڑی دیر پہلے۔ پھر وضو کروانے لگے تو کہنے لگے نہیں مسواک نہیں ہے، مسواک تو دو۔
اب مسواک لا کے دی، انہوں نے ایسے تھوڑی سی کی، وضو کیا، نماز پڑھی، تھوڑی دیر کے بعد اللہ کو پیارے ہو گئے۔ حضرت مولانا محمد الیاس رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ جب ان کا بالکل آخری وقت تھا، بول نہیں سکتے تھے، جسم بھی پوری طرح حرکت نہ کرتا تھا، بس اشارہ کیا پاؤں کی طرف۔ اب سب نے مشورہ کیا کہ حضرت کیا فرما رہے ہیں؟ سب نے کہا جی حضرت یہ فرما رہے ہیں کہ موزہ اتارو۔ تو ایک ساتھی بڑھا تو اس نے دائیں پاؤں سے موزہ اتارنے کی کوشش کی، حضرت نے اپنا پاؤں کھینچ لیا۔ پھر تھوڑی دیر کے بعد پھر حضرت نے آنکھ سے اشارہ فرمایا، پھر کہنے مشورہ کرنے لگے کہ حضرت کیا فرما رہے ہیں؟ کہتے ہیں معلوم تو ایسا ہی ہو رہا ہے کہ حضرت فرما رہے ہیں کہ موزہ اتارو۔ اب پھر ایک ساتھی آگے بڑھا تو اس نے دائیں پاؤں سے موزہ اتارنا شروع کیا، تو حضرت نے پھر پاؤں کھینچ لیا۔ تھوڑی دیر گزرنے کے بعد سب اس بات میں فکر مند ہیں کہ حضرت پتہ نہیں کیا فرما رہے ہیں، سمجھ نہیں آ رہی۔ تھوڑی دیر گزرنے کے بعد حضرت جی کے بیٹے حضرت مولانا محمد یوسف رحمۃ اللہ علیہ تشریف لائے۔ سب نے کہا کہ حضرت کوئی اس طرح اشارہ فرماتے ہیں آنکھ سے، ہم تو یہی سمجھے ہیں کہ موزہ اتارو، لیکن جب ہم اتارنے کی کوشش کرتے ہیں تو حضرت پاؤں کھینچ لیتے ہیں۔ فرمایا کہ فرما تو یہی رہے ہیں، لیکن تم موزہ سنت کے خلاف اتار رہے ہو۔ پہنتے ہوئے دائیں پاؤں سے پہننا سنت ہے، اور اتارتے ہوئے کیسے؟ پہلے بائیں پاؤں سے اتارا جاتا ہے، پھر آگے بڑھے اور حضرت نے بائیں پاؤں سے موزہ اتارا، حضرت نے پاؤں نہ کھینچا، اور اس کے تھوڑی دیر گزرنے کے بعد وہ اللہ کو پیارے ہو گئے۔ میرے بھائی دوستو، حضرت مفتی اعظم پاکستان مفتی محمد شفیع رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں میں روضہ رسول پہ میری حاضری ہوئی تو میں نے دیکھا کہ لوگ بہت روضہ اقدس کے قریب ہوتے ہیں، مواجہ شریف کے جالیوں کے قریب ہو کر، میں ذرا دور دور رہتا ہوں، اور یہ جن کے دل میں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت ہوتی ہے ایسا ہی ہوتا ہے، ان کے دل میں جتنا ادب ہوتا ہے اتنا ہی پھر وہ ڈر بھی ہوتا ہے۔